قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ مائدہ کے اندر اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، پھر تم اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، وایدیکم الی المرافق، اور تم اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لیا کرو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کر لیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ اس آیت کریمہ میں وضو کی فرضیت کا ثبوت ملتا ہے۔ بغیر وضو کے طہارت مکمل نہیں ہوتی، بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بغیر وضو کے قرآن کریم کو چھو نہیں سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا، بغیر وضو کے طواف نہیں کعبے کا کر سکتا۔ اس لیے نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، اور وضو کے اندر 4 چیزیں فرض قرار دی گئی ہیں۔ پہلے نمبر پر چہرے کا دھونا، دوسرے نمبر پر بازوؤں کا دھونا، تیسرے نمبر پر سر کا مسح کرنا، اور چوتھے نمبر پر پاؤں کا دھونا۔ یہ 4 فرض ہیں۔ ان میں سے چہرے کا دھونا، چہرے کی حد کہاں تک ہے کہ جہاں سے پیشانی سے بال نکل رہے ہیں، جہاں سے لے کر ٹھوڑی تک کے نیچے تک، اور ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک، یہ پورا جو اندر والا حصہ ہے، اس چہرے کا دھونا فرض ہے۔ اور دوسرے نمبر پر بازو کا دھونا، کونیوں سمیت دھونا، یہ فرض قرار دیا گیا، اور سارے کے چوتھے حصے کا مسح کرنا فرض قرار دیا گیا، اور اس کے بعد پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا یہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ اگر ان جو چیزیں دھونے والی ہیں، اگر ان میں سے ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ جائے تو وضو نامکمل ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا خصوصی طور پر خیال اور احتیاط کرنا ہے کہ کوئی چیز خشک نہ رہ جائے۔ اس کے علاوہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی وضو کرتا ہے، وضو کرنا شروع کرتا ہے، سب سے پہلے وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے۔ تو مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب وضو کرنے والا اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، اس کے ہاتھوں کے گناہ گر جاتے ہیں۔ پھر جب وہ کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، جب وہ ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، جب وہ چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے آبرو اور اس کی آنکھوں کی پلکوں کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ پھر جب وہ سر کا مسح کرتا ہے اور کانوں کا مسح کرتا ہے، گردن کا مسح کرتا ہے تو گردن کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، کانوں کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جب وہ بازو دھوتا ہے تو بازو کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وضو کرنے والا جب وضو مکمل کر لیتا ہے تو پھر آسمان کی طرف شہادت والی انگلی اٹھا کر جب یہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، آسمان کی طرف نظر اٹھا کر شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کر کے جب یہ دعا پڑھتا ہے تو جتنے آسمان میں ستارے ہیں ان ستاروں کے بدلے برابر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ختم کر دیتا ہے اور اس کو اتنی نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ جب آدمی وضو کر لیتا ہے تو آج کے دور میں سائنس اس بات پر پہنچی ہے تحقیق کرنے کے بعد، جب آدمی وضو کر لیتا ہے تو اس کے جو جتنے تھکاوٹ ہے، جتنی اس کی تھکاوٹ ہے، جتنے اس کے مسل ہیں وہ سب نرم ہو جاتے ہیں اور تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ اور جو آج کرونا وبا مہلک بیماری کی وجہ سے پوری دنیا اس میں لپیٹ میں آ چکی ہے، آج ڈاکٹر ماہرین بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہاتھوں کو دھوئیں، چہروں کو دھوئیں، بار بار دھوئیں، صابن سے دھوئیں اور بار بار دھوئیں۔ اسلام نے 1400 سال پہلے ہی 5 ٹائم کا وضو کرنا، 5 ٹائم کی نماز کا حکم دیا ہے، اور نماز سے پہلے وضو کا حکم دیا ہے۔ تو جب مسلمان وضو کریں گے تو ان وبا سے محفوظ رہیں گے۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خصوصی انعام ملا ہے کہ اسلام نے کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کا کہا ہے۔ دن میں 5 وقت
وضو سے طہارت کا حکم دیا، سادگی سے نکاح کرنے کا کہا گیا، غیر ضروری بازار میں پھرنے سے منع کیا گیا، فضول خرچی سے منع کیا گیا، چھینک یا کھانسی کی صورت میں منہ پر ہاتھ رکھنے کا کہا گیا، غریبوں کی مدد اور خیال رکھنے کا کہا گیا، تعاون میں شہر چھوڑنے یا داخل ہونے سے منع کیا گیا۔ غرض کے کرونا کے درمیان کیے جانے تمام کام اسلام میں روزمرہ معمول کے کام ہیں اور صحت مند معاشرے کے ضامن ہیں۔ عوام حکومتی احکامات کو انگریز کی سازش کہنے کی بجائے دنیا کو یہ باور کروائے کہ جو آپ آج کر رہے ہیں آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیے ہیں کہ یہ آپ نے کام کرنے ہیں۔ آج کرونا کی مہلک وبا کی وجہ سے بازار جانے سے منع کیا گیا، فضول خرچی سے منع کیا گیا، بار بار ہاتھ دھونے کو کہا گیا، اور میرے مرشد مربی خواجہ خواجگان قیوم زمان سالار نقشبند ولی ابن ولی حضرت خواجہ محمد طاہر المعروف محبوب سجن سائیں دامت برکاتم عالیہ زیب آستانہ الہ آباد شریف کنڈیارو، میرے مرشد مربی نے 22 سال پہلے یہ فرما دیا تھا کہ آپ سینیٹائزر استعمال کریں اور بار بار اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں، اپنے چہروں کو صاف رکھیں۔ میرے مرشد مربی نے یہ تو پہلے کا ہی کہہ دیا تھا کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اپنے ہاتھوں کی صفائی رکھیں۔ آج کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ کہا گیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، بار بار دھوئیں، بار بار دھوئیں، 20 سیکنڈ تک اپنے ہاتھوں کو دھوئیں اور بار بار دھوئیں۔ اسلام نے تو ہمیں یہ پہلے حکم دے دیا ہے کہ آپ دن میں 5 ٹائم وضو کریں، اس میں ہاتھ بھی دھوئے جاتے ہیں، پاؤں بھی دھوئے جاتے ہیں، چہرہ بھی دھویا جاتا ہے، منہ بھی دھویا جاتا ہے، ناک کی بھی صفائی ہوتی ہے، منہ کی بھی صفائی ہوتی ہے اور چہرے کی صفائی بھی ہوتی ہے، ہاتھوں کی صفائی بھی ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں وضو کر کے 5 ٹائم نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کرونا وبا سے پوری عالمی انسانیت کی خیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔